پیرامائڈز دنیا کے سب سے پر اثر اور تاریخی آرکیٹیکچر میں سے ہے۔ یہ نہ صرف مصر کی شناخت ہے بلکہ انسانی سوچ، محنت اور انجینئرنگ کا بے مثال ثبوت بھی ہے۔ یہ وہ عمارتیں ہیں جو قدیم ایجپٹ کے فرعونوں کے دور میں بنائی گئی تھی۔ پیرامائڈز کو دیکھ کر ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ اتنے ہزاروں سال پہلے بنا کسی ماڈرن مشین کے انسانوں نے یہ کیسے بنایا، اور کس کے کہنے پر ان پیرامائڈز کو بنایا گیا؟ اس کو بنانے کے پیچھے آخر کیا مقصد تھا، اور کیا اس کا اسلامک ریلیجن سے کوئی کنیکشن ہے؟ آئیے ان سب باتوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ ایجپٹ میں 100 سے زیادہ پیرامائڈز ہیں، لیکن سب سے مشہور اور بڑے پیرامائڈز غزہ کے میدان میں یہ 3 ہیں۔ پہلا ہے گریٹ پیرامائڈ آف خوفو، دوسرا پیرامائڈ آف خافرے، تیسرا پیرامائڈ آف مینکور۔ ان میں سے سب سے مشہور گریٹ پیرامائڈ آف غزہ ہے، جو 2560 BC میں 20 سال میں بنایا گیا۔ اس میں تقریباً 2.3 ملین اسٹون بلاکس لگے ہیں۔ ہر بلاک کا وزن 2 سے 15 ٹنز تک ہوتا ہے۔ یہ بلاکس پھر بھی کوریس سے لائے جاتے تھے اور انہیں رسی اور ووڈن رولرز کے ذریعے پیرامائڈ تک پہنچایا جاتا تھا۔ پیرامائڈز کو بنانے میں بہت زیادہ مین پاور کا استعمال ہوتا تھا۔ اندازے کے مطابق ہر پیرامائڈ کو بنانے کے لیے ہزاروں مزدور، اسکلڈ ورکرز اور انجینئرز کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ عمارتیں تب سمپل ٹولز جیسے لیورز اور ریمز سے بنائی گئی تھی۔ گریٹ پیرامائڈ آف غزہ، جو فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا، یہ اب تک کا سب سے بڑا پیرامائڈ ہے۔ یہ پیرامائڈ 4500 سال پرانا ہے۔ اس کو بنانے میں تقریباً 20,000 سے 30,000 ورکرز کا استعمال ہوا تھا۔ اس کی اصل اونچائی تقریباً 146 میٹر تھی، یعنی 481 فیٹ، لیکن آج کے وقت میں یہ کچھ حصہ گر چکا ہے اور 138 میٹرز تک رہ گیا ہے۔ یہ پیرامائڈ اپنے ٹائم کا دنیا کا سب سے اونچا اور بھاری عمارت تھی۔ اس پورے پیرامائڈ کا ٹوٹل وزن تقریباً 6 ملین ٹنز کے قریب ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے پیرامائڈز ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہیں، جیسے پیرامائڈ آف خافرے، اس کو فرعون خوفو کے بیٹے خافرے نے بنایا، اور پیرامائڈ آف مینکور، اس کو خافرے کے بیٹے نے بنایا ہے۔ پیرامائڈز کی الائنمنٹ اور ان کا اسٹرونومیکل نالج، جو پرانی مصری تہذیب میں تھا، لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ سوال اکثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بلڈرز نے ایسی پریسائز کیلکولیشنز کیسے کی تھی بنا کسی ماڈرن ٹولز کے۔ مصری لوگوں کو اسٹارز اور سن کی موومنٹ کا بہت اچھا علم تھا۔ پیرامائڈز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ان کا الائنمنٹ سورج کے راستے اور کچھ اسپیسیفک اسٹارز کے ساتھ میچ کرتا تھا۔ یہ عمارتیں فرعونوں کے روحانی سفر کو سورج اور اسٹارز کے ذریعے گائیڈ کرتی تھی۔ پیرامائڈز کو بنانے کا مقصد فرعونوں کو موت کے بعد ایک ایسے مقبرے میں دفنانا تھا جہاں ان کی روح اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ مصری لوگوں کا یہ یقین تھا کہ موت کے بعد زندگی کا سفر جاری رہتا ہے، اور انسان کو اپنی روح کو دوسری دنیا میں داخل کرنے کے لیے ایک سیف پلیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیرامائڈز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ فرعونوں کی روح کے لیے ایک ایسے راستے بن سکے جو اسے اگلے جنم میں پہنچائے۔ پیرامائڈز میں فرعونوں کے ساتھ ان کی چیزیں بھی رکھی جاتی تھی، جیسے سونا، گہنے، کھانا اور باقی ضروری اشیاء جو وہ دوسری دنیا میں استعمال کر سکیں۔ پیرامائڈز کا ریلیجیس سگنیفیکینس بھی تھا۔ مصری لوگ اپنے فرعونوں کو خدا کی طرح مانتے تھے اور انہیں اپنی روحانی سفر کے لیے ایک شاندار مقبرہ دینا چاہتے تھے۔ فرعون کی روح کو دوسری دنیا میں پہنچانے کے لیے پیرامائڈ کو ان کا اسپریچول گیٹ وے سمجھا جاتا تھا۔ پیرامائڈز کا ایک اور مقصد فرعونوں کی پاور اور لیگیسی کو دکھانا بھی تھا۔ فرعون اپنی زندگی میں بہت طاقتور اور شخصیت کے مالک ہوتے تھے۔ پیرامائڈ ان کی بادشاہی اور طاقت کا اظہار تھا۔ یہ پیرامائڈز ان کی امورٹیلٹی کو درشاتے تھے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ فرعونوں کی زندگی ہمیشہ جاری رہے گی، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ان کا نام اور عزت ان کے مزید سفر کے لیے زندہ رہے گی۔ پیرامائڈز کو دیکھ کر لوگ ان کی اہمیت اور طاقت کو سمجھتے تھے۔ یہ فرعون کی آفٹر لائف کو درشانے کے ساتھ ساتھ ان کے ارتھلی پاور کا بھی ثبوت تھا۔ پیرامائڈز کو انٹرنل لائف کا نشان بھی سمجھا جاتا تھا۔ پیرامائڈز کی شیپ ایک ٹرائنگل کی طرح ہوتی تھی، جو زندگی اور موت کے بیچ کے رشتے کو درشاتا تھا۔ اس شیپ کا مقصد تھا کہ فرعون کی روح انٹرنل لائف کا حصہ بن سکے، یعنی اس کو اگلی زندگی مل سکے، اور یہ اس کو زندگی کے بعد بھی ہمیشہ رہنے والا بنا دے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پیرامائڈز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ پیرامائڈز کے اندر چھپے ہوئے خزانے، سونا اور ویلیوبل آبجیکٹس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو پیرامائڈز اور آرکیالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔
ہے۔ پیرامائڈز میں کئی بار ٹریجر اور قدیم اشیاء ملتی رہی ہیں، خاص طور پر قبر میں۔ مصر کے فرعون اپنے ساتھ سونا، گہنے اور عام زندگی کی ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے جسے وہ اپنی موت کے بعد بھی استعمال کر سکیں، لیکن آج کل کے دور میں اکثر پیرامائڈز میں چوریاں ہو چکی ہیں اور بہت سے ٹریجر کھو دیے گئے ہیں۔ کنگ ٹوٹن خامون کا مقبرہ جو ایک چھوٹا سا پیرامائڈ تھا، اس میں جو کھوج ہوئی تھی اس میں بہت سی ویلیوبل چیزیں ملی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا فرعون کے علاوہ کسی اور نے پیرامائڈز میں دفن ہونے کی کوشش کی؟ پیرامائڈز اصل میں فرعونوں کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن کئی بات ایسی تھی کہ کچھ اور عام لوگ یا نوبل پیپل بھی پیرامائڈز میں دفن ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئین کھینڈکوس جو فرعون مینکور کی وائف تھی، اس کو پیرامائڈز آف مینکور کے پاس دفنایا گیا تھا، لیکن اصلی پیرامائڈز کا مقصد فرعون کی جان اور اس کے روح کے لیے تھی۔ اب آتے ہیں اپنے امپورٹنٹ سوال کی طرف جو کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ کیا یہ فرعون وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور کیا پیرامائڈز قرآن میں مینشن ہوئے ہیں؟ قرآن میں پیرامائڈ کا کوئی اسپیسیفک ذکر نہیں ہے، لیکن فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ فرعون کا ذکر ان لوگوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر کیا گیا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ان کی بد اخلاقی اور اللہ کے حکم کے نافرمانی پر عذاب دیا۔ پیرامائڈز جو فرعون کی مقبروں کی عمارت ہے، اس کو دیکھ کر لوگ اس کی شکست اور انصاف کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ اسلامک ہسٹورینز اور اسکالرز نے پیرامائڈز کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے، جیسے ابن بطوطہ جو ایک مشہور مسلم ایکسپلورر تھے۔ انہوں نے اپنی سفر نامہ میں ایجپٹ کا ذکر کیا ہے اور وہاں کے پیرامائڈز کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے پیرامائڈز کو ان کا تاریخی اور آرکیولوجیکل امپورٹنس سمجھا۔ قرآن میں فرعون کا تفصیل سے ذکر ہے، خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ فرعون سے، لیکن قرآن میں کسی پیرامائڈ کا سیدھا ذکر نہیں ہے۔ مفسرین کے مطابق قرآن کا فرعون شاید رامسیس یا منپتا تھا جو 1200 سے 1300 BC کے آس پاس تھا، جبکہ پیرامائڈز کے فرعون جیسے خوفو، خافرے یہ ان سے 1000 سال پہلے کے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بعد کا تھا، اور یہ پیرامائڈز ان سے پہلے کے بنائے گئے تھے، لیکن یہ فرعون بھی خود کو خدا کا درجہ دیتے تھے۔ پیرامائڈز ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص بھی مٹی میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ انسانی شان اور دولت آخر میں کچھ نہیں، اصل کامیابی اللہ کے حکم میں ہے۔ بہرحال ایجپٹ صرف پیرامائڈز تک محدود نہیں، یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر ہزاروں سال پرانی تہذیب، فن، سائنس اور حکومتوں کی داستان سمیٹے بیٹھا ہے۔ پہلی چیز آتی ہے دی گریٹ اسفنکس آف گزا۔ یہ ایک عظیم اسکلپچر ہے جو پیرامائڈز کے قریب واقع ہے، جس کا جسم شیر کا ہے اور چہرہ انسان کا۔ مانا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ فرعون خافرے کا ہے، جس کے سامنے یہ اسفنکس بیٹھا ہے، جیسے اپنے بادشاہ کے مقبرے کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ پوری اسکلپچر صرف ایک لائم اسٹون راک سے بنائی گئی ہے اور تقریباً 4500 سال پرانی ہے۔ اس کی لمبائی 73 میٹر اور بلندی 20 میٹر کے قریب ہے۔ سب سے پر اثر بات یہ ہے کہ اب تک کسی کو 100% یہ نہیں پتا کہ اسفنکس کا اصل مقصد کیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں یہ اسپریچول پروٹیکٹر تھا، کچھ کہتے ہیں یہ صرف رائل پاور کا سمبل تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو نقصان بھی پہنچا، ناک ٹوٹ چکی ہے اور چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز دھندلی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اسفنکس خاموش اپنے راز چھپائے ہوئے بیٹھا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ویلی آف دا کنگز۔ رازوں سے بھری لیکسور کے قریب ایک وادی ہے جہاں پتھروں کے درمیان چھپی ہے پرانی مصری بادشاہوں کی قبریں، جسے کہتے ہیں ویلی آف دا کنگز۔ یہاں پر نیو کنگڈم کے فرعون اپنے لیے گہری قبریں بنواتے تھے تاکہ وہ موت کے بعد اگلے جیون کا سفر کر سکیں۔ یہ قبریں چھپی ہوتی تھی تاکہ چور انہیں لوٹ نہ سکے۔ ہر قبر کے اندر فرعون کا مال، سونا، زیور اور ان کا روزمرہ کا سامان ملتا تھا۔ یہاں 60 سے زیادہ قبر مل چکی ہیں، جس میں سب سے مشہور ہے کنگ ٹوٹن خامون کی قبر۔ کنگ ٹوٹن خامون صرف 9 سال کی عمر میں فرعون بنا اور صرف 19 سال میں وفات پا گیا۔ اس کی قبر 1992 میں ہاورڈ کارٹر نے ڈھونڈی اور یہ دنیا کی سب سے مشہور ڈسکوری بن گئی۔ قبر کے اندر سب کچھ انٹیکٹ تھا، گولڈن ماسک، سونا، زیور اور فرنیچر۔ اس کی قبر سے دنیا کو پتہ چلا کہ مصری فرعون اپنی موت کے بعد بھی زندگی کے لیے کتنی تیاریاں کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہے کرناک ٹیمپل کمپلیکس۔ اعتقاد اور شان کا سنگم، مصر کا سب سے بڑا اور امپریس کرنے والا ریلیجیس کمپلیکس ہے کرناک ٹیمپل، جو لیکسور میں واقع ہے۔ یہ ٹیمپل ڈیڈیکیٹ تھا امون را جو مصریوں کا سب سے بڑا خدا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ پورا شہر تھا
जहां मंदिर, हॉल्स और लेक तक बनी हुई थी। सबसे मशहूर जगह इसमें है हाइपो स्टाइल हॉल, जहां 134 बड़े बड़े पिलर्स खड़े हैं, इस तरह जैसे आसमान को संभाल रहे हो। आज भी जब लोग करनाक जाते हैं तो वो सिर्फ दीवार नहीं देखते, बल्कि वो एक पूरी सिविलाइजेशन को महसूस करते हैं। चौथे नंबर पर है टेम्पल ऑफ हटशेप्सुट, एक औरत जो फिरौन बनी। एक वक्त था जब सिर्फ मर्द फिरौन हुआ करते थे, लेकिन क्वीन हटशेप्सुट ने ये रिवायत तोड़ दी। उसका बनवाया हुआ टेम्पल चट्टानों के अंदर इस तरह घुसा हुआ है जैसे नेचर और इंसान एक हो गए हो। ये टेम्पल सिमेट्री और डिजाइन में इतना खूबसूरत है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। हटशेप्सुट ने अपने राज में अमन, ट्रेड और फनून लतीफ़ा को बढ़ावा दिया, और उसका ये टेम्पल उसकी कामयाब लीडरशिप की मिसाल है। तो दोस्तों, ये था इजिप्ट के वो अजीम तारीखी मोज़े जो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की सोच, अकल और ताकत का सबूत है। चाहे वो ग्रेट पिरामिड हो, स्फिंक्स का राज, या वैली ऑफ द किंग्स के अंदर छुपी फिरौन की कहानी, हर जगह एक नया सच, एक नया सबक मिलता है। लेकिन याद रहे कि इन फिरौनों ने दुनिया जीती थी, मगर अल्लाह के आगे झुकने से इनकार किया, और आखिर उनका अंजाम सिर्फ रुसवाई बना। तारीख ने उनकी इमारतें छोड़ दी, लेकिन उनके तकब्बुर की मिसाल बनाई, ताकि इंसान सीख सके कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हक का इनकार किया और जुल्म में हद पार की, तो ना इनकी दौलत काम आई, ना उनकी ताकत, ना उनका नाम। दुनिया में उनका असर सिर्फ इबरत के लिए छोड़ा गया, और आखिरत में उनके लिए सिर्फ रुसवाई, अजाब और हमेशा की बर्बादी लिख दी गई, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता।